کیا اللہ نے آپ کو ساقی کوثر نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے آپ کو شافی محشر نہیں بنایا؟ کیا آپ کو شفاعت کبریٰ کا تاج نصیب نہیں فرمایا؟ کیا آپ کو لواء الحمد کا جھنڈا نہیں کہا کرتے تھے؟ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے، زبان ہے کہ ناشکری سے باز نہیں آتی ہے۔ جو دن گزر گیا وہ نصیحت ہے، جو دن موجود ہے وہ غنیمت ہے، جو دن آئے گا وہ ایک خیال ہے، نصیب والے اس کو دیکھتے ہیں۔ مہینے بھی 3 ہی ہیں، ایک رجب المرجب، ایک شعبان المعظم، ایک رمضان المبارک۔ رجب گزر گیا، رمضان نصیب والے دیکھیں گے، شعبان ہمارے لیے باعث غنیمت ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رجب المرجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت ساری کتابوں کے اوپر ہے۔ شعبان المعظم کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت سارے انبیاء پر ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق کے اوپر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت اسی شعبان المعظم کے اندر نازل ہوئی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں کثرت سے پاک پیغمبر کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، یہ شعبان کے اعمال میں سے اہم ترین عمل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ شعبان کی فضیلت لفظ شعبان کے اندر دیکھ لینا کہ شعبان کے 5 حروف ہیں۔ پہلا حرف شین ہے، دوسرا حرف عین ہے، تیسرا حرف با ہے، چوتھا حرف الف ہے، 5واں حرف نون ہے۔ شین یہ شرف سے ہے، عین علو سے ہے، با بر سے ہے، الف الفت سے ہے، نون نور سے ہے۔ شعبان کی شین چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ لوگوں شرافت والا مہینہ آ رہا ہے۔ شعبان کی عین ہمیں ہر دم بتاتی ہے کہ یہ علو اور بلندی کا مہینہ آ رہا ہے۔ شعبان کی با یہ بتا رہی ہے کہ احسان کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ شعبان کی الف بتا رہی ہے کہ الفت محبت بانٹنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کی نون بتا رہی ہے دنیا آخرت میں نور حاصل کرنا ہے تو شعبان کے اندر عبادت کرو، یہ نور ہدایت کا مہینہ ہے۔ شعبان میں جو آدمی عبادت کرتا ہے دنیا کے اندر اللہ اس کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں، آخرت میں پل صراط کے اوپر اللہ اس کو ایسا نور عطا فرمائیں گے جس نور کی روشنی کے اندر چمکتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی اس مہینے میں اتنا روزے رکھتے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ حضور افطار نہیں کریں گے، حتیٰ کہ رمضان شریف آ جاتا تھا۔ پھر حضور کبھی کبھی شعبان میں اتنا روزے چھوڑتے تھے کہ حضور بالکل روزے رکھتے نہیں تھے، پھر رمضان شریف آ جاتا تھا۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ شعبان میں روزے فرض نہیں، شعبان کا صرف روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک تو خود شعبان کا مہینہ اتنی برکت والا،
پھر قرآن کہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ قرآن ہم نے ایک مبارک رات کے اندر نازل فرمایا۔ مبارک رات سے مراد شب برات آج کی رات ہے، لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں، اس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ لیلہ مبارکہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل فرمایا۔ کوئی بندہ کہے جی آپ تو ہمیں رمضان شریف میں بتاتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا گیا، پھر یہ کیا وجہ ہے کہ آج بتا رہے ہیں کہ شب برات کے اندر اتارا گیا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارنے کا فیصلہ فرمایا شب برات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت تک اللہ نے اتارا اکٹھا وہ لیلۃ القدر کے اندر، پھر لیلۃ القدر سے ایک ایک آیت ایک ایک سورت اللہ نے اتاری 23 سال کے اندر۔ جو فیصلہ قرآن مجید اتارنے کا ہوا وہ لیلہ مبارکہ یعنی شب برات کے اندر ہوا، اس وجہ سے اس کو لیلہ مبارکہ کہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو برکت والی رات جس میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی ہو۔ اللہ نے ہر چیز کو برکت نہیں فرمایا، ایک تو اللہ نے اس کو لیلہ مبارکہ فرمایا، ھذا ذکر مبارک انزلنا، ایک اللہ نے قرآن مجید کو مبارک فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اترنے والے پانی کو بھی اللہ نے ماء مبارکہ، اس کو بھی برکت والا پانی فرمایا۔ دنیا کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 دن عید کے رکھے ہیں، ایک کو عید الفطر کہتے ہیں، ایک کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ آسمانوں والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ان کی عید رات کو ہوتی ہے، ہماری عید دن کو ہوتی ہے، ان کی بھی 2 عیدیں، ہماری بھی 2 عیدیں، ان کی پہلی عید شب قدر کو ہوتی ہے، دوسری عید لیلۃ القدر کے اندر ہوتی ہے۔ یہ 2 راتیں ان کے ہاں یہ عید کی راتیں ہوتی ہیں فرشتوں کی، یہی وہ رات ہے جس کو لیلۃ الصق کہتے ہیں، دستاویز رجسٹر اور جمع بندیوں والی رات، کہ اس رات کے اندر ہمارے پورے سال کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اس سال کے اندر جتنے لوگوں کا انتقال ہونا ہوتا ہے ان کا نام لکھوا کے فرشتوں کو لوح محفوظ سے دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ سفر کرتا ہے حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس رات کے اندر پورے سال کے رزق روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ اس رات کے اندر ہمارے تمام عمریں لکھی جاتی ہیں۔ پیغمبر سے پوچھا عائشہ نے اللہ کے نبی آپ کیوں اتنا روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا میں محمد چاہتا ہوں کہ میرا نام لکھا جائے اور میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ یہ شب برات ہے، اور شب یہ فارسی ہے، برات یہ جناب یہ عربی ہے۔ اللہ نے کہا براءۃ من اللہ ورسولہ، ہم اپنے محاورے میں استعمال کرتے ہیں جی شب روز محنت کی، کیا مطلب رات دن محنت کی، یہ شب خون مارا اس نے جی رات کو حملہ کر دیا۔ شب فارسی ہے، عربی فارسی میں رات کو کہتے ہیں، برات عربی کے اندر آزادی کو کہتے ہیں۔ شب برات کا معنی آزادی والی رات، کہ اس رات کے اندر اللہ پاک بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے اللہ پاک جنت کے داخلے نصیب فرما دیا کرتے ہیں۔ اب معلوم ہوا شعبان بھی بڑی برکت والا مہینہ، پھر شعبان کے اندر بالخصوص یہ مبارک رات، یہ رحمت والی رات، دستاویز والی رات، جس میں اللہ پاک سارے فیصلے کرتے ہیں، جس میں ہمارے تمام اعمال پیش ہوتے ہیں۔ صحابہ نے اس کی روایات نقل کی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فضیلت کی لائے، وہ بھی شب برات کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شب برات کی فضیلت میں حدیث لائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یوں فضیلت کی حدیث لائے۔ ایک نہیں 10 جلیل القدر صحابی کھڑے ہیں جنہوں نے اس فضیلت میں احادیث نقل کی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ جیسی پاک پیغمبر کی بیوی، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ،
پاک پیغمبر کی بیوی نے شب برات اور شعبان کی فضیلت میں حدیثیں لائی ہیں۔ میں اختصار میں ایک فضیلت پہ حدیث سناؤں آپ کو، بات ختم کروں۔ سیدہ کائنات سیدہ ام عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے۔ اللہ کی نبی نے اپنی ضرورت کے زائد کپڑے جو اوڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے وہ کپڑے اتارے اور محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم میرے ساتھ آرام فرما ہوئے۔ ہم نے ایک لحاف لیا ہوا تھا، ایک چادر لی ہوئی تھی، وہ کتان کی نہیں تھی، وہ ریشم کی نہیں تھی۔ 4 کپڑے آپ نے گنے کہ ان کی نہیں تھی۔ پوچھنے والے صحابی نے پوچھا اماں پھر وہ چادر کس چیز کی تھی؟ کہا بیٹا اس کا تانا بالوں کا تھا، اس کا بانا اون کا تھا، اونٹ کی اون لگی ہوئی تھی، ایک طرف سے بال لگے ہوئے تھے، ایک طرف سے اونٹ کی اون لگی ہوئی تھی۔ وہ چادر میں نے پاک پیغمبر نے اوڑھی ہوئی تھی اور کہا کرتی تھی پاک پیغمبر اور بیویوں کے پاس بھی آرام کرتے، لیکن یہ فضیلت یہ اعزاز اور کسی بیوی کو حاصل نہیں ہوا کہ ان کے لحاف کے اندر اللہ کا قرآن اترا ہو۔ میں پاک پیغمبر کے پاس آرام کر رہی ہوتی تھی، پاک پیغمبر میرے ساتھ لحاف کے اندر ہوتے تھے کہ اللہ پاک اس حالت میں جبریل کو بھیجتے اور میرے لحاف کے اندر اللہ کا قرآن اترا کرتا تھا۔ محبوب پیغمبر تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے، تھوڑی دیر گزری تھی، زیادہ نہیں گزری تھی، پھر پاک پیغمبر اٹھے اور آپ نے دوبارہ کپڑے مبارک پہنے، پیغمبر اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل کے اندر خیال آیا عائشہ لگتا ہے کہ حضور کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے، آج باری تیری ہے، حضور کسی اور بیوی کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ اس خیال کے آتے ہی میں فوراً اٹھی، میں نے جوتا پہنا، جوتا پہن کے پاک پیغمبر کے پیچھے چل پڑی ہیں۔ پاک پیغمبر کے حجرہ مبارک اور جنت البقیع کا زیادہ سفر نہیں، جو دیکھ کے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پاک پیغمبر کی روضہ اطہر کی حاضری نصیب فرمائے، جو زور سے کہے آمین اللہ اسی سال اس کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کے حجرے کے اور جنت البقیع کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بالکل قریب قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک سے باہر نکلے، سیدھا قبرستان تک گئے۔ اما عائشہ کہ حضور سیدھا قبرستان میں گئے، یہ بھی قبرستان میں گئیں، ایک درخت کی اوڑ میں کھڑی ہو گئیں۔ چاندنی رات تھی، 14 کی تاریخ تھی، 15 کی رات تھی۔ فرمایا میں نے دیکھا اپنے محبوب پیغمبر کو، اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر دعائیں کر رہے ہیں اور پیغمبر کی آنسوں آپ کے چہرے سے گر رہے ہیں، آپ کی داڑھی سے آنسوں ٹپک رہے ہیں۔ میں نے کہا واہ عائشہ، واہ عائشہ، پاک پیغمبر تو رب کے کام کے اندر مصروف ہیں اور تو اپنی دنیا کے کام کے اندر مصروف ہے۔ میں فوراً واپسی کا رخ کیا، چلتے چلتے جلدی جلدی گھر کے اندر پہنچی، پاک پیغمبر دعائیں کر کے واپس آئے۔ اللہ کے نبی میرے ساتھ تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے۔ جلدی آنے جانے کی وجہ سے میرا سانس پھول رہا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا عائشہ اچانک کیا ہوا، تیرا سانس پھولا ہوا ہے؟ کہا میرے محبوب ناراض نہ ہونا، آج میں آپ کے پیچھے آئی، آپ آئے میرے ساتھ آرام فرما ہوئے، پھر آپ تھوڑی دیر بعد اٹھے تو جنت البقیع کے اندر گئے۔ مجھے یہ خیال لاحق ہوا کہ شاید پاک پیغمبر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں، پھر میرے محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ پھر آپ جب دعا مانگ رہے تھے میں وہاں سے واپس آئی، یوں آنے جانے میں میرا سانس پھول گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تو نے خیال بھی کیسا کر لیا کہ میں محمد تیرا حق ماروں گا؟ میں تو ساری کائنات کے ساری امت کو میں حق دلانے کی خاطر آیا ہوں، حقوق العباد حقوق اللہ سکھانے کی خاطر آیا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا عائشہ اگر تو اجازت دیوے تو میں محمد آج مصلی پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، رب کے ہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے محبوب آپ نماز پڑھی ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ پاک پیغمبر نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ حضور نے اتنا لمبا قیام کیا، میں نے کہا حضور رکوع میں نہ جائیں گے؟ پھر حضور رکوع میں گئے، پھر حضور نے رکوع اتنا لمبا کیا، میں نے کہا حضور رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے؟ پھر حضور نے سجدہ کیا، سجدہ اتنا طویل تھا جس کی طوالت میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ پھر پیغمبر دوسری رکعت میں اٹھے، دوسری رکعت میں حضور نے قیام کیا،
پھر حضور نے رکوع کیا، پھر حضور سجدے کے اندر گئے۔ اب یہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ بلال کی اذان کا ٹائم ہونے لگا، صبح صادق کا ٹائم ہونے لگا، ساری رات بیت گئی۔ مجھے سوتے سوتے خیال آیا جب حضور سجدے میں جاتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، جب حضور قیام میں کھڑے ہوتے میں پاؤں سیدھے کر لیتی۔ او یارو، پاک پیغمبر کا حجرہ ہے، پاؤں سیدھے کرنے کی جگہ نہیں اماں عائشہ کی۔ اماں عائشہ صدیقہ نے پھر بھی کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی جب اتنا لمبا سجدہ کیا اللہ کے نبی نے، اماں عائشہ کہتی ہیں مجھے خیال آیا کہ عائشہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی روح قبض کروا لی ہو۔ مجھے خیال آتے ہی میں نے فوراً اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ او یارو، پاک پیغمبر کے گھر میں اکثر رات کو چراغ نہیں جلتا تھا، چراغ جلانے کی خاطر تیل نہیں ہوتا تھا۔ تیرے پاس چوپیس لگا ہے، تیرے پاس پلیٹیں لگی ہیں، دو لائنیں بجلی کی لگی ہیں، کولر پنکھے رکھے ہیں، اے سی رکھے ہیں، دن رات تیری زبان سے شکوے جاتے نہیں ہیں۔ شیخ سعدی کہا کرتے تھے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے، زبان ہے کہ ناشکری سے باز نہیں آتی ہے۔ پاک پیغمبر کی سیرت کو پڑھو، پھر یہ سارے سبق سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے جناب گھر کے اندر اس وقت بھی چراغ نہیں تھا جب پاک پیغمبر کے انتقال ہوا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں گھر میں ہجوم بہت تھا، لیکن رات کو میرے پاس چراغ جلانے کی خاطر تیل نہیں تھا۔ میں نے باندھی کو بھیجا تھا، ہمسایوں سے ہم نے تیل ادھارا مانگا، پھر ہم نے چراغ جلایا۔ کہا اس اندھیرے کے اندر میں ٹٹولتے ہاتھ لگاتے پاک پیغمبر کے مبارک پاؤں کو ہاتھ لگایا، حضور کے قدمین کے اندر حرکت محسوس کی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، قدم مبارک سوجے ہوئے تھے، نرم اور نازک آپ کے قدم مبارک تھے، سوج گئے تھے ساری رات قیام کرنے کی وجہ سے۔ میں اٹھ کے بیٹھی، محبوب نے سلام پھیرا، میں نے کہا محبوب اپنے پاؤں مبارک آگے کیجئے۔ اللہ کے نبی نے پاؤں مبارک آگے کیے، میں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ محبوب کیا ضرورت تھی آپ نے اتنا لمبا قیام کیا؟ محبوب کیا ضرورت تھی آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا؟ محبوب کیا اللہ نے نہیں فرمایا آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو ساقی کوثر نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے آپ کو شافی محشر نہیں بنایا؟ کیا آپ کو شفاعت کبریٰ کا تاج نصیب نہیں فرمایا؟ کیا آپ کو لواء الحمد کا جھنڈا نصیب نہیں فرمایا؟ کیا آپ کو مقام محمود نصیب نہیں فرمایا؟ کیا وسیلہ فضیلہ نصیب نہیں فرمایا؟ محبوب پھر کیا ضرورت تھی اتنا لمبا سجدہ اور قیام کرنے کی؟ مبارک قدم سوج گئے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ فرمایا عائشہ تو میرے پاؤں کو ہاتھ کیوں لگا رہی تھی؟ کہا محبوب اتنا لمبا سجدہ دیکھ کر مجھے خیال آیا کہیں حضور کے انتقال نہ ہو گیا ہو۔ کہا عائشہ بات ایسی نہیں تھی، آج جبریل آیا، جبریل نے آ کر بتایا محبوب اٹھیے، نماز پڑھیے، آج شب برات ہے، آزادی کی رات ہے، آج جہنم سے بنو کلب کی جتنا بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنا بال ہیں، بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے داخلہ نصیب فرما دیا کرتے ہیں۔ اونچا کہہ جائے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے اتنی لمبی دعا کی، سجدے کے اندر دعا کو ذکر نہیں کرتا، عائشہ نے کان لگائے پوری دعا سنی، اور اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام۔ حضور کو ضرورت نہیں تھی اتنی لمبی عبادت کی، امت کی خاطر کی کہ امت کو سبق ہے جب میں محمد اتنی لمبی عبادت کر رہا ہوں تو اپنے پہلو بستروں سے جدا رکھنا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، ایک تو عبادت کی کوشش کریں، دوسرا حضور نے یہ بھی فرمایا عائشہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اللہ ان کے اوپر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتے۔ نمبر ایک، اپنے ٹخنے چھپانے والا، اپنی چادر اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ بڑے بڑے نوجوان نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، جوتا پہننے سے پہلے یہ شلوار سیدھی کر کے ٹخنے چھپاتے ہیں کہ کہیں لوگ صوفی نہ کہہ دیں تجھے۔ اس رات کو ٹکرے مار لے وہ، اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے جس بندے نے اپنے ٹخنے چھپا رکھے ہیں، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ یہ ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، شب برات سے پہلے بتا رہے ہیں تاکہ اپنے ٹخنے ننگے کرنا شروع کر دیں، اللہ سے توبہ کریں، پھر جاگنا آپ کا کام ہے، مغفرت کا پروانہ عطا کرنا اللہ پاک کا کام ہے۔ نمبر دو، فرمایا مشرک بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے، پاؤں سوج جائیں، ٹکے کا فائدہ نہیں، الٹا گناہ ملنا ہے۔ نمبر تین، زنا کا عادی، زنا سے توبہ کی نہیں ہے، ہر دوسری چوتھی رات نئی عورت کو لے کے آ رہا ہے،
شب برات کی فضیلت سنی اور آ کر مسجد میں بیٹھ گیا، دھرنا دے دیا، عبادت کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ شراب کا عادی، ہر دوسرے دن چوتھے دن نئی قسم کی شراب، جیسی ولایتی شراب پی رہا ہے، شب برات کو آ کر جناب لگا ہوا ہے عبادت میں، قرآن پڑھ رہا، تسبیح کر رہا، کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ کینہ رکھنے والا ہر دوسری دکاندار والے کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، میرا بک ڈپو ہے تو اس نے کیوں لگایا، میری کرانے کی دکان تو اس نے کیوں لگا لی، دردی میں بیٹھا ہوں مارکیٹ میں، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ کیوں آ گیا، میری کپڑے اس کا نصیب اپنا ہے، تیرا نصیب اپنا ہے، 20 دکانیں لگ جائیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہ تجھے مل کے رہنا ہے۔ کینہ اور بغض جس نے اپنے سینے میں پالا ہوا ہے، چاہے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، عصا ہے، جبہ ہے، قبہ ہے، بڑی داڑھی رکھی ہے، وہ ٹکریں مارتا رہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہونی ہے۔ والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی چاہے جتنا شب برات کو جاگ لے، عبادت کر لے، کوئی اس کی مغفرت نہیں ہونی ہے۔ پہلے والدین کو راضی کرے، ان گناہوں سے توبہ کرے، پھر آ کر ساری رات نہ جاگے، 2 رکعت بھی پڑھ لے گا تب بھی اللہ اس کو مغفرت کا پروانہ نصیب فرما دے گا۔ اور اس رات میں چند چیزوں سے بچنا ہے، چند چیزوں سے بچنا ہے۔ اور یہ عبادت جو ہے نا، حضور نے گھر میں کی ہے، مسجد میں نہیں کی، یہ میں نے حدیث سے سنائی، اور بہت ساری حدیثیں ہیں، ٹائم مختصر ہے۔ حضور نے گھر میں کی، آپ مسجد نہیں گئے، امت کو پتہ چلے کہ مسجد میں اجتماع نہیں کرنا، اپنے گھروں میں راتوں کو تنہا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، گھر میں عبادت کرنی ہے۔ نمبر 2، کوئی جماعت میں نے ذکر نہیں کی، نہ صلاۃ تسبیح کی، نہ کسی اور جماعت کا ذکر کیا، کوئی صلاۃ تسبیح نہ مردوں کی جماعت جائز ہے، نہ عورتوں کی جائز ہے۔ گھروں میں مستورات کو پابندی سے منع کریں، روکیں کہ جناب کوئی جماعت نہیں کرانی، اکیلے تنہا عبادت کرنی ہے۔ کوئی غسل نہیں کرنا، بیری کے پتے ڈال ڈال کے پانی گرم کر کے نہاتی ہیں عورتیں، وہ جی شب برات ہے، اپنی روح کو پاک کر رہی ہو، یہ بھی ساری رسم ہے، بدعت ہے۔ نمبر 3، قبرستان میں حضور گئے، پوری زندگی میں 1 مرتبہ اکیلے گئے، اگر 1 مرتبہ زندگی میں اکیلے چلے جاؤ یہ کافی ہے، اتنا عمل کی گنجائش ہے۔ جٹھے بنا کے جانا اور جماعتیں بنا کے جانا جائز نہیں۔ آتش بازی کرنا، راتوں کو ٹائر جلاتے ہیں، راتوں کو روشنیاں کرتے ہیں، گولا بارود ہوتا ہے، چراغ جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، یہ آتش پرست قوم سے آیا ہے، ہندوانہ رسومات ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اس سے بھی بچیں۔ حلوے کی رسم، وہ جی حلوہ کیوں پکاتے ہو، حلوہ جی پکا رہے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو حضور نے حلوہ کھایا، تو سنت پوری کر رہے ہیں۔ وہ شوال کے اندر غزوہ احد ہوا، غزوہ احد شوال میں تھا، حضور کے دندان مبارک شوال میں شہید ہوئے، شعبان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ناجی حضرت حمزہ شہید ہوئے نا تو اس کے لیے ثواب عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں، وہ تو ہوئے تھے شوال میں شہید، شعبان میں کون سے حضرت حمزہ شہید ہوئے؟ یہ بوڑھوں کا دین ہے، کوئی چوری والی عید نہیں ہے، کوئی حلوے والی عید نہیں ہے، صرف 3 کاموں کی تمہیں اجازت ہے، قبرستان جا سکتے ہو، گھر میں اکیلے عبادت کر سکتے ہو، اور شعبان 15 جو کل ہفتے کا روزہ ہے تو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اللہ پاک بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے، شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔